بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 28 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ کریم بقیہ 2 پاروں کی تلاوت بھی ہمیں تجوید سے پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ مجادلہ، سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم کی تلاوتیں کی۔ اتنی ساری صورتیں آج تلاوت میں آئی ہیں۔ ہر سورہ کی اگر تفسیر کے لیے میں بیٹھوں تو ایک الگ الگ وقت درکار ہے۔ شروع میں ہم نے جو سورہ تلاوت کی جس کو سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اس میں مجادلہ کا مطلب تکرار ہے، جھگڑا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، لوگ تو طلاق جانتے ہیں لیکن اسی کی اس طرح سے ایک اور چیز ہے جس کو اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ہاں اہل علم جانتے ہیں اور جو دینی معلومات رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، عمر دراز ہو چکی تھیں، ان کے شوہر نے آپسی بحث میں، تکرار میں ان کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا۔ اپنی ماں کی طرح کہنا اپنی بیوی کو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روتی ہوئی آئیں، کہا کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے بتائیں، میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، یہ جملہ کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اکثر اس وقت ہوتا ایسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ جائیں، وحی آ جائے، تاکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حل ہو جائے۔ تو وہی رب تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی جو آپ سے بحث کر رہی ہے۔ وہ بحث کیا کر رہی تھی؟ صحابیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرا مسئلہ بتاؤ، میرا مسئلہ بتاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت یہ کر رہی تھی کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے جلد سے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما۔ ان دونوں کی جو کنورسیشن ہے شوہر اور بیوی کی، یا پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صحابیہ تھیں ان کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے جو کچھ بھی وہ بحث ہو رہی۔ اب مسئلہ بیان فرماتا ہے رب تعالیٰ، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم انہم، یعنی جن لوگوں نے زہار کیا اپنی بیویوں سے۔ زہار، اس کو طلاق کی بہن کا نام ہے۔ یہ طلاق میں مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ سے آزاد ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دیا، یہ الفاظ ادا کیا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ طلاق کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری۔ ایک طلاق دیا تو اس کو رجوع کر سکتا ہے، یعنی واپس لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 3 طلاق دیتا ہے تو وہ مکمل اس کے نکاح سے خارج ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے، حلالہ۔ حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے، نکاح جدید۔ عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا 3 طلاق، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کرے، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں، یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں، پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ، حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے وہ عورت، رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ اب زہار کیا چیز ہے؟ زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیہ دینا، مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، میری پھوپھی کی طرح ہے،
میری خالہ کی طرح ہے. یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں، ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی، فوراً حرام ہو جائے گی عورت. لیکن اس میں نکاح جدید نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ ہے. جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے. عورت کو چھونا حرام ہے اس کے لیے. اب غلامی کا دور ہے نہیں، تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 60 روزے کنٹینیو رکھے گا. ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سے رکھے گا. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین، کنٹینیو 60 روزے. اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی. اس سے پہلے اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے. یہ مسئلہ سخت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہی زہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لیے وہ بہنیں ہیں. اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے. تو یہ زہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں. میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے، زہار کے مسئلے، لعان کے مسئلے، یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے بعد میں. اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے. سورہ حشر اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی، اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری آیتیں ہیں. اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم پیغامات عطا فرمائے ہیں. اور ایک دو آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ ممتحنہ میں جو آئی ہیں اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو. جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. ہاں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے. ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات، محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے. اب آپ سمجھ گئے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا. ہاں، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو. وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے. یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے،
جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا. یہ تو کامن سی بات ہے. دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے. اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو. قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا گیا ہے. اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں تو. اس بات کو سمجھ کر کے چلیں. پھر سورہ مجادلہ میں جو پیغامات تھے اس میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا ہے کانا پھوسی کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. جب کوئی 3 لوگ بیٹھے ہوں تو اللہ فرماتا چوتھا اللہ ہے. تم اگر خفیہ باتیں کر رہے ہو، کانا پھوسی کر رہے ہو، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر 5 لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہوں تو چھٹا رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس طرح کی حرکتوں کو منع کیا گیا ہے. یہ کانا پھوسی کرنا، خفیہ باتیں کرنا، کس طور پر؟ جب لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوں. اب مثال کے طور پر 8-10 لوگوں کی محفل بیٹھی ہے، 2 ہی لوگ بیٹھ کر کے اس میں خسر پھسر کر رہے ہوں تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. کیونکہ دوسروں کے دلوں میں شیطان شک ڈال دے گا کہ یہ میرے ہی متعلق کچھ بول رہے ہیں، اور ہر ایک یہی سوچنے لگے گا کہ یہ میرے خلاف پلاننگ چل رہی ہے. اس طرح کی حرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور اللہ ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے. اور پھر یہ ایک آیت یہ بھی میں آپ کو سنا دوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. ایسے مومنین کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، دوستی نہیں کریں گے. یہ قرآن کی آیت ان صحابہ کے لیے ہے. ایک بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے متعلق یہ روایت ہے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، ایک کپڑے میں کسی کا کٹا ہوا سر لے کر کے آئے جس سے خون ٹپک رہا تھا. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سر وہ کپڑا ہٹا کر دکھایا، کہا یہ میرے باپ کا سر ہے. کہا کس نے قتل کیا؟ کہا میں نے کیا. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بہت برداشت کیا، جب میں گھر جاتا تھا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا، ہر بار یہ آپ کو گالیاں دیتا، اور میں اس کو بارہا سمجھاتا کہ جو کوسنا ہے، جو بولنا ہے مجھے بول، میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی جملہ نہ کہنا. لیکن یہ مجھے جلانے کے لیے ہمیشہ آپ کی شان میں بری بری باتیں کہتا. آج میں شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے معمول کے مطابق یہ مجھے بولنے کی بجائے آپ کی شان میں گندی گالیاں دینے شروع کیا. مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تلوار اٹھائی اور چلا دیا، گردن کٹ گئی. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس کا قتل کیا، اگر مجھے یہ سزا ہے تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں، جو سزا ہوگی قبول کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میری جو سزا ہے وہ دے دے. اسی وقت یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا ایمان والے چاہے ان کا باپ ہو چاہے بیٹا ہو، ایسوں کی وہ ذرا برابر رعایت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ نہیں فرمایا، بلکہ آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اصل رشتہ ہمارا حضور پاک کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اگر یہ رشتہ سلامت ہے تو ہمارے سارے رشتے ہیں، اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کوئی رشتے نہیں ہیں۔ ہاں بہت آسان سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ پھر وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ سورہ صف کی ہم نے تلاوت کی جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لے جاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کی صفوں کو نہیں چیر پاتا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والا نماز کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا تھا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہو چکی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی پیچھے سے آ کر ایسا وار کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے وہ زخم سینے کی طرف آیا اور آپ مصلی پر گر گئے۔ لیکن یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کسی نے نماز نہیں توڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی کے کنارے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک رکعت انہوں نے کمپلیٹ کرائی۔ یہ نہیں کہ بھگدڑ مچ گئی، خلیفہ وقت 10 سال جنہوں نے خلافت کیا ہے حضرت عمر فاروق، امیر المومنین شہید ہو چکے یا مصلی پر گر چکے، بھگدڑ مچ گئی انہیں۔ پیچھے سے حضرت ابن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز کمپلیٹ کرائی ایک رکعت، اور سلام پھیرنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کو ڈھونڈنا ہی تو تھا۔ لیکن میں جس وجہ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جا ہی نہ سکا، کیوں؟ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ کسی صف کو وہ پھلان ہی نہیں سکا۔ انہی صفوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کے غلام صحابہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کوئی اس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سوراخ بھی کرو تو سوراخ نہیں ہوتا، سیسے والی دیوار میں، سیمنٹ کی دیوار میں سوراخ تو ہو جاتا ہے، سیسے کی دیوار میں ہوتا بھی نہیں، بڑا مشکل ہے۔ تو صحابہ کی صفوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ آج ہماری صفیں کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں وحدت صفوف عطا فرمائے، یعنی صفیں اللہ تعالی ہمیں متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک ہے جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا، من قطع صفا قطع اللہ، جو صف کو قطع کرتا ہے۔ صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں بھی اگر آپ نے کشادگی رکھی جس کو فرجہ کہتے ہیں، اسی لیے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے، حضور رکعت باندھنے سے پہلے صحابہ سے کہتے استووا واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، استقیموا، کندھے سے کندھا ملا لو، یہ تاکید کر کے پھر جماعت شروع کرتے۔ میرے آقا کی سنت تھی یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا جب دو لوگوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، تو وہاں شیطان داخل ہو کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صفوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ پھر سورہ جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں۔ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا، گدھا مولانا نہیں بن جاتا۔ گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو، مسلم شریف رکھ دو، ترمذی شریف رکھ دو، کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں، یعنی کتابیں پڑھ تو لیے ان لوگوں نے، بہت ساری چیزیں یاد تو کر لیا لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے
اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر یہی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ. آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار. یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں، یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں، یہ منتخب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں، یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے. ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال، یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو، وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے. اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، لو يعمر 1000 سنة، اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اور جینا چاہتے ہیں. آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں، موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے. یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو. قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، پوچھ کے دیکھ لیں ان کو، کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے. لیکن میرے عزیزو، امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش. کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ہمیں موت سے ڈر اس لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی یہ قبر کی جو رات ہے اسی گل سے ملنے کے لیے، اسی پھول سے ملنے کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، اسی لیے سج کر سنور کر کے جاتے ہیں. ہمارا یقین ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے. یہودی نہیں، ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی بڑی قیمت. ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے، ایک اسرائیلی، اس کو چھڑانے کے لیے یہ 500 دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں. 500 قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو. موت کی ان کے ہاں موت کا بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا نہیں کرتے. اسی لیے آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں، ان کے مقابل میں ہے نہیں. لیکن حماس سے، فلسطین کے، ایران سے، ان سب سے اتنے وہ خوفزدہ ہیں. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں، اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں. پوری دنیا کو ہتھیار بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے، پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں. ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہے، سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے. ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے، یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا. پورے ملک میں ہے 1 کروڑ کی آبادی، لیکن خوف اتنا طاری ہے، خوف اتنا طاری ہے، مرنا نہیں چاہتے.
اور اسی کو سورہ جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنا کریں، پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے، ہر محب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم نے اسی سورہ جمعہ میں یہ بھی حکم نازل فرمایا، یا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی۔ تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے، اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہاری لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے۔ اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی۔ اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے، مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے۔ عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت، کہا کہ کس نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں۔ تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا۔ اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے، کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا۔ وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں، جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے۔ بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ محبوب، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، اور عزت ایمان والوں کی ہے۔